बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सबतैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज बहुत से इलाकों में, बहुत से शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके जो है वो महसूस किए गए। मैं पहले तो आपको मुख्तसरन बता देती हूँ कि कहाँ पर और किस रिक्टर स्केल के झटके जो है वो महसूस किए गए। कि कोई दोपहर 2:25 पर ये ज़लज़ले के झटके जो है ये महसूस किए गए थे। लेकिन इस वक्त ज़लज़ले के हवाले से कुछ प्रेडिक्शंस जो है वो की जा रही है और माहिरीन अर्जियात जो है वो इस बारे में क्या बता रहे हैं। उन्होंने किन अलामात को देखते हुए ये प्रेडिक्ट किया है, क्योंकि शॉर्ट टर्म किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना, खासतौर पे ये अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट करना जो है अभी तक साइंस में मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन वो कौन सी ऐसी निशानियां हैं, आपको मैं बताऊं, पुराने ज़मानों में भी कुछ ऐसी निशानियों को देखकर अंदाज़ा लगाया जाता था कि कोई आफत आने वाली है, कोई ज़लज़ला, कोई कुदरती आफत जो है वो करीब जो है उससे हम दो चार हो सकते हैं। तो कुछ इसी तरह की प्रेडिक्शंस जो है वो की गई हैं। उन्हीं निशानियों की बुनियाद पर अगले 72 घंटे क्या पाकिस्तान के लिए वाक़ईतन बहुत ख़तरनाक है, क्या शदीद किस्म के झटके जो है वो पाकिस्तान में महसूस किए जा सकते हैं और भारत में महसूस किए जा सकते हैं, इस बारे में आपको बताऊंगी। और फिर वो अलामात जो है क्या एक आम इंसान उनको देख सकता है, ये सब क्या है। लेकिन सबसे पहले ये इसका जो मरकज़ है ज़लज़ले का, मरकज़ बताया गया है कि 2:25 पर उस पर ये झटके जो है ये महसूस किए गए थे। उसकी गहराई 213 किलोमीटर थी और इस वक्त ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से। और जैसा कि ज़लज़ले के झटके आए, लोग कलमे का वेट करते हुए घरों से बाहर निकल आए। खासतौर पर इस्लामाबाद में शदीद झटके जो है वो महसूस किए गए और कोहाट, लाहौर, मर्दान, इस्लामाबाद, एबटाबाद, पिंड आदत खान, सरगोदा, पेशावर और इनके अतराफ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पाराचनार में, गुजरात, गुजरावाला, शांगला, स्वाबी, मालाकंड, अपरदीर, मेहमद, लोअरदीर, भलवाल, झंग, ननकाना साहब, चनियो, टुकाड़ा और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके जो है, शदीद झटके जो है वो महसूस किए गए और लोग जो है कलमा तैयबा का वेट करते हुए घरों से बाहर निकल आए। झटके कई सेकंड्स तक महसूस किए गए और कई सेकंड्स तक महसूस किए जाने का मतलब ये है कि ये काफ़ी शदीद झटके थे। 6 इसका रेक्टर स्केल पे जो शिद्दत है रिकॉर्ड की गई है, 6.0 इसकी शिद्दत रिकॉर्ड की गई है और ये कहा जा रहा है कि ये बड़ी शदीद यानी कि आप इसे शदीद झटकों में काउंट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त बहुत सी व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर लोग जो है ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं और क्या शेयर कर रहे हैं उसका जो कंटेंट है वो ये है कि जनाब अगले 72 घंटों में पाकिस्तान में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। आप कलमा तैयबा का वेट कीजिए, दुआएं कीजिए और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेजेस जो है ये शेयर कीजिए। जब इसको देखा मैंने और मैंने इसको नोट किया तो काफ़ी एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग जो है वो इस तरह के जो है व्हाट्सएप मैसेजेस जो है वो शेयर कर रहे थे। मैंने उसके बाद इसको पूरा सर्च किया और उसके बाद मैंने एक दो जो माहिरीन है उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर की। उन्होंने कहा देखिए, साइंस बहुत आगे जा चुकी है और इतनी आगे जा चुकी है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं बिफोर टाइम, लेकिन अर्थक्वेक एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पहले से प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये मैं भी आपको वो बात बता रही हूँ जो अभी हमारे जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और जो हमारी रिसर्च है अभी जो कह रही है। लेकिन माहिरीन अर्जियात जो उन तरीकों के ऊपर रिसर्च करती हैं जो कदीम तरीके हैं, एक है जदीद तरीके और एक है कदीम तरीके। जो कदीम तरीकों से रिसर्च करती हैं और बताती हैं कि कब क्या हो सकता है, वो कुछ और कहते हैं। मैं उनकी तरफ अभी बाद में आती हूँ, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ जो जदीद तरीके से रिसर्च करते हैं उनके मुताबिक ये बहुत मुश्किल है ये जज करना कि अब ज़लज़ला कब आएगा, ज़लज़ला जो है ये कितनी देर के बाद आ सकता है। अब ज़लज़ले के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको मुख्तसर से बताऊं कि इसकी गहराई जो है ना बहुत नीचे होती है। बड़ी बड़ी चट्टानों के वसी पैमाने पर टूटने फूटने की वजह से ये अमल जो है ये होता है, यानी ये जो झटके महसूस किए जाते हैं बहुत नीचे गहराई में जाके, यानी 70 किलोमीटर से भी नीचे जाके ये और 300 से 700 किलोमीटर तक गहराई में ये ज़लज़ले आते हैं। तो इतनी गहराई में इसको अभी तक स्टडी करना साइंस के लिए पॉसिबल नहीं हुआ और इन चट्टानों के टूटने का कोई वक्त जो है वो भी मुतय्यन नहीं किया जा सकता। अच्छा, उसके बाद आप कहते होंगे कि मौसम की पेशगोई की जा सकती है, तो इसकी क्यों नहीं? उसकी वजह यही है कि हम जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में नहीं झांक सके अभी तक। जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा 12,262 किलोमीटर तक मीटर तक हम देख सकते हैं, हम इससे ज्यादा नहीं देख सकते। 12,262 मीटर तक गहराई तक हम देख सके हैं और देख सकते हैं। अभी तक मजीद गहराई तक पहुंचना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए ज़लज़ले के बारे में प्रेडिक्ट करना जो है वो आसान नहीं है। अच्छा, दूसरी बड़ी वजह जो ये है कि ज़मीन के अंदर जो ये चट्टानें हैं उनकी वो बड़ी पेचीदा किस्म की चट्टानें हैं और ये प्लेट्स जो हैं इनको अगर हम हरकत करते देखें तो हम इसको समझ नहीं सकते। ये बड़ा एक टेक्निकल सा है, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो जदीद साइंस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले साइंसदान हैं वो तो
اس تک نہیں پہنچ پائے. اور جو اندر کے دیکھیں ہماری جو عمارات ہے ہمیں تب پتہ لگتا ہے جب کوئی زلزلہ آتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ ہماری جو بلڈنگ کوڈز ہیں ان پر عمل تو بالکل ہی نہیں کیا گیا, اور کثیر المنزلہ عمارتیں جب ٹوٹتی ہیں تو اس کے بعد گرتی ہے تو اس کے بعد بڑے پیمانے پر تباہی ہوتی ہے, اور اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. اچھا اب دیکھیں 2001 میں ایک بین الاقوامی ارضیاتی کانفرنس تھی, اس میں ماہرین نے یہ خبردار کیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر شمالی علاقوں میں کسی بھی وقت شدید زلزلہ آ سکتا ہے, کیونکہ ہندوستان کی جو ٹیکٹونک پلیٹس ہے وہ شمال کی طرف مسلسل جا رہی ہے. اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زلزلہ آیا اور بڑے پیمانے پر تباہی اس لیے ہوئی کیونکہ وہ ہماری جو کنسٹرکشن کے پیرامیٹرز ہیں وہ بڑے غلط تھے. اچھا اس کے بعد 1931 میں کوئٹہ زلزلے کے جو بعض عینی شاہدین ہیں, اب میں آ رہی ہوں ان چیزوں کی طرف جو ہمارے قدیم طریقوں پر ریسرچ کرتے ہیں, انہوں نے کیا بتایا, کیونکہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ آنے والے وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ماہرین ارضیات جو قدیم طریقوں پر ریسرچ کرتے ہیں ان کا ضرور یہ کہنا ہے کہ ابھی کچھ گھنٹوں میں یعنی 72 گھنٹوں میں یا 4-5 دن کے اندر شدید زلزلوں کے جھٹکے پاکستان اور بھارت میں آ سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے وہ ذرا سنیے گا. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گی. جب کوئٹہ میں 1931 میں زلزلہ آیا تھا تو لوگوں نے جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ جو گلی کے شہر کے آوارہ کتے تھے نا وہ بڑی تیزی سے شہر کے باہر کی سمت دوڑتے ہوئے دیکھے گئے تھے. اسی طرح 2004 کے جو سونامی تھا اس میں بھی اسی طرح سے نوٹ کیا گیا تھا. 2004 کے سونامی میں بحر ہند کی یہ تہ میں جو زلزلے کا نتیجہ تھا, تمام جنگلی جانور جو ہے حیرت انگیز طور پر محفوظ رہے تھے. جانوروں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت جو ہے یہ رکھی ہے کہ وہ یہ چیزیں جو ہے محسوس کر لیتے ہیں, جانور اور پرندے, اور ان کے اندر بے چینی دیکھی جاتی ہے. جانوروں کے طرز عمل میں تبدیلی جو ہے اس کی بنیاد پر بھی جو قلیل مدتی یعنی کہ قریب میں آنے والا جو زلزلہ ہے اسے جانچا جا سکتا ہے. اب ان چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیے گا اور اب ان ٹکڑوں کو ذرا آپ جوڑتے جائیے گا, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ماہرین ارضیات یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ابھی قریب میں زلزلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے. زلزلوں کی یہ جو قریب کے ٹائم کے اندر زلزلہ جو پیش آ سکتا ہے, دیکھیں ایک تو لانگ ٹرم میں کہہ دیا نا 2001 میں کہا تو 2008 میں آیا زلزلہ, لیکن ایک ہے کہ ابھی 4-5 دن کے اندر آ سکتا ہے. اس کی بنیاد کیا ہے کہ انہیں ان آرتھوڈاکس سیسمولوجسٹ کہا جاتا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر روایتی طریقے سے زلزلے کو سٹڈی کرتے ہیں. یعنی ایک روایتی طریقہ ہے, سائنٹیفک طریقہ ہے, یہ غیر روایتی طریقے سے اس کو سٹڈی کرتے ہیں اور وہ ان تبدیلیوں کو نوٹ کرتے ہیں جو قدیم زمانے سے نوٹ کی جا رہی ہیں, جن کی بنیاد پر زلزلے کو پریڈکٹ کیا جاتا ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں ذرا اب آپ سنتے جائیے گا, اور اس کے بعد آپ کو بڑی میں پراسرار چیزیں کچھ بتانے جا رہی ہوں. 8 اکتوبر 2005 کے بعد جب پاکستان کے پوری شمالی پٹی کو بھیانک زلزلے نے متاثر کیا تو بعض لوگوں نے یہ کہا تھا اس وقت, اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو ایک مت تھی اس وقت, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی امریکہ نے تھرمو ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے, اور یہ کہا گیا کہ جی جب آزاد کشمیر کے دیہی علاقوں میں زلزلہ آیا تھا تو لوگوں نے زلزلے سے ایک رات پہلے آسمان پر ایک عجیب و غریب روشنی دیکھی تھی, اور اس کو ریلیٹ کر دیا گیا کہ یہ امریکہ کی کوئی سازش ہے. اس کے بعد اسی طرح کا کام جو ہے 2008 میں سنچوان چین کے مقام پر ہوا, 2010 میں ہیٹی اور چلی کی ہلاکت کے زلزلوں کے بعد بھی یہی سب کچھ کہا گیا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے جناب کہ جاپان میں 1960 سے اب تک جتنے بھی زلزلے آئے اور ان کے جو لوگوں نے مشاہدے کیے, اور کینیڈا میں جو 1988 میں زلزلہ آیا یا 1995 میں جاپان کے شہر کوبے میں جو زلزلہ آیا, اس میں لوگوں نے یہی روشنیاں نوٹ کی ان تمام زلزلوں میں. میں اب آپ کو کیوں بتا رہی ہوں, میں نے آپ کو ایک جانوروں کا مشاہدہ بتایا, اب میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ مشاہدہ جو کہ نوٹ کیا گیا روشنیوں کی صورت میں, پراسرار روشنیاں اور ان کا تعلق شدید زلزلوں سے. اس میں نوٹ کیا گیا کہ بالکل اسی طرح کی روشنیاں سطح زمین سے لے کر تقریباً 200 میٹر بلندی تک پھیلی تھی, جبکہ 1 کلومیٹر سے 8 کلومیٹر تک یہ وسیع تھی. یعنی کہ ان کا جو پھیلاؤ تھا وہ 1 سے 8 کلومیٹر تھا. چند گھنٹوں بعد ہی اس روشنی کے جاپان میں 6.9 شدت کا خوفناک ترین زلزلہ جو ہے وہ آیا تھا. تو ایک بار پھر سے جو قدیم طریقے ہیں انہوں نے پروف کیا, یہی روشنیاں کشمیر کے علاقوں میں دیکھی گئی, چین میں دیکھی گئی, جاپان میں دیکھی گئی, اور یہ روشنیاں جو ہیں یہ ایک ہی طرح کی ہوتی تھیں. یہ پراسرار روشنیاں جو ہیں اس کی پھر جو دلیل دی گئی ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ سائنسی طریقہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شدید زلزلے سے پہلے جو زمین کے نیچے چٹانیں ہوتی ہیں جب ان میں شدید دباؤ ہوتا ہے تو اس سے یہ داب برق
جسے کہتے ہیں الیکٹرک ویوز پیدا ہوتی ہے، اور چٹانیں جو ہے ان سے یہ الیکٹرک ویوز جب پیدا ہوتی ہے تو یہ روشنی کی صورت میں دیکھی جاتی ہے، اور یہ برقی وولٹیج پیدا کرتی ہیں، اور یہ وولٹیج جو ہے یہ جو ہے لوگوں کو دکھائی دیتی ہے روشنی کی صورت میں، جسے لوگ پراسرار روشنی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک معاملہ سامنے آیا۔ اس کے بعد ماہرین نے جو قدیم طرز پر اسٹڈی کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی زلزلہ آنے والا ہوتا ہے تو کچھ بےہنگم قسم کا شور سنائی دیتا ہے، پہلے سے کچھ ٹائم پہلے بےہنگم قسم کا شور سنائی دیتا ہے۔ زلزلوں سے چند ہفتوں، چند دن اور چند گھنٹے پہلے اس طرح کا شور جو ہے یہ ہوتا ہے، اور یہ ریڈیائی لہریں ہوتی ہیں، ریڈیو ویوز ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے یہ شور جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ اگین اس کو جوڑا گیا اس کے ساتھ۔ اور ایک اور جو میں آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں کہ زلزلے سے جڑی ایک اور جو ایکٹیویٹی نوٹ کی گئی ہے ان ماہرین کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ اگر کبھی بھی درجہ حرارت میں 4.5 ڈگری سینٹی گریڈ کا ایک دم سے اتار یا چڑھاؤ جو ہے وہ نوٹ کیا جائے تو وہاں پر بھی زلزلہ جو ہے وہ متوقع ہوتا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے 25 سال سے، آج کی بات نہیں ہے، 25 سال سے چینی ماہرین جو ہے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور نے کہا ہے کہ جب بھی 4.5 ڈگری سینٹی گریڈ کے لگ بھگ اگر ایک غیر متوقع اضافہ ہو جائے ٹیمپریچر کے اندر تو ایسے میں بھی وہاں پر زلزلہ آنے کے چانسز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ بہت سی چیزیں لانگ ٹرم کی اگر ہم بات کرتے تو میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ 2001 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ اس طرح کا زلزلہ جو ہے پاکستان اور بھارت میں آنے والا ہے، اور اس طرح کا زلزلہ جو ہے وہ پھر 2005 میں 8 اکتوبر کو 2005 میں آیا اور شدید ترین اور بھیانک زلزلہ تھا۔ اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ یورپی سائنسدان ہے فرینک ہوگبٹس، انہوں نے 3 فروری کو اپنی ایک ٹویٹ میں یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ترکی میں، اردن میں، شام میں، لبنان پہ جلد یا بددیر 7.5 پیمائش کا زلزلہ آ سکتا ہے۔ میں نے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی اور اس کے اوپر ویڈیو بھی کی تھی، اور اس کے بعد ترکی میں بہت بڑے پیمانے پر زلزلہ آیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اور بھی علاقوں میں زلزلے آئے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہ یہ نہیں بتایا تھا کہ فلاں دن آئے گا، لیکن یہ زلزلے کے خدشات جو ہے ان کا اظہار کیا تھا۔ تو طویل مدتی زلزلے کے بارے میں تو اظہار کیے جاتے رہتے ہیں، لیکن قلیل مدتی یعنی کہ قریب میں کیسے زلزلہ وقوع پذیر ہو سکتا ہے، کب ہو سکتا ہے، اس بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ روایتی طریقوں سے کس طرح سے جج کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور تمام ممالک کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اور آپ دعا کیجیے اللہ سے، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ آفٹر شاکس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے باتیں جو واٹس ایپ میسیجز سرکولیٹ کر رہے ہیں ان پہ آپ بالکل یقین نہ کیجیے۔ البتہ میں نے آپ کو سائنسی جو طریقہ کار ہے اس کو جانچنے کا، میں نے اس بارے میں آپ کو تمام تر انفارمیشن دے دی تاکہ آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ بات سمجھ آئے، اور آپ اس طرح کی واٹس ایپ میسیجز سے پریشان نہ ہو، لیکن اللہ سے دعا کرے، نماز پڑھے، اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو، کسی کا حق نہ مارا ہو، کسی کا کچھ دینا دلانا ہو، اپنے تمام معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔